السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے بہت ہی زیادہ اہم موضوع پر ہونے جا رہا ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بہت ساری شخصیات ہیں، اور جیسے جیسے یہ دور گزر رہا ہے ایسے اسکلز کو اور ایسی صلاحیتوں کو اپنے اندر لانا اور اپنی پروگریس یا ڈیولپمنٹ بہت زیادہ اس پر بات ہوتی ہے۔ ہم بہت سے موٹیویشنل اسپیکرز ایسے دیکھتے ہیں جو اس پر بات کر رہے ہوتے ہیں، سیلف ڈٹرمنیشن پر، ٹائم مینجمنٹ پر، فوکس پر۔ لیکن جب ہم پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو بہت کم ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے مقاصد کو جنہوں نے سیٹ کیے ہیں ان کو اچیو کیا ہوتا ہے۔ آج کا پوڈ کاسٹ ایک ایسی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پروڈکٹ یا رزلٹ کے بارے میں ہے کہ جو ہر شخصیت اچیو نہیں کر سکتی، حاصل نہیں کر سکتی۔ آج ہم بات کر رہے ہیں آیت اللہ شیخ محسن علی نجفی کی تفسیر کوثر پر۔ آپ کی شخصیت کو اگر ہم دیکھیں تو اس قدر ڈیڈیکیٹڈ لائف، اپنی پوری زندگی جس شخصیت نے قرآن کی خدمت میں اور محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے علوم کے احیاء میں صرف کی ہے، ہمیں بہت کم شخصیات دنیا میں ایسی نظر آتی ہیں جو اپنی پوری زندگی کو صرف کرتے ہیں۔ اور آپ کی بہت ساری اگر ہم دیکھیں معاشرے میں، سوسائٹی میں سروسز ہیں جو آپ نے لوگوں کے لیے دی ہیں، اور آپ ہمیشہ علم نافع پر، نفع دینے والے علم کے اوپر متوجہ رہتے تھے، اور اپنے شاگردوں کو، اولادوں کو، اور تمام جو آپ کے فالوورز ہیں ان کو ہمیشہ کہتے تھے کہ وہ علم جو نفع دے، فائدہ دے، اس کی جانب آنا چاہیے۔ اور آپ کی زندگی میں ہمیں یہ عنصر بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ آپ نے تعلیم پر، شعبہ تعلیم پر، شعبہ صحت پر، اور مذہبی طور سے اگر ہم دیکھیں جو آپ کی علوم یا تحقیق ہیں، تمام چیزوں پر آپ نے بہت زیادہ کام کیا۔ آج اسپیسیفکلی جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں وہ آپ کی تفسیر کوثر ہے، اور جس شخصیت کو ہم نے مدعو کیا ہے کہ اس پوڈ کاسٹ میں ہم ان سے بات کریں اس پر، بہت ان کے دل سے قریب، اور نہ صرف یہ کہ ان کی قربت کو حاصل کیا، ان کے علم کو ان کی زندگی سے سیکھا، اور بطور اولاد، بطور بیٹی جو بابا سے بہت زیادہ ویسے بھی قریب ہوتی ہیں، بلکہ آپ خود علوم قرآن پر دسترس رکھتی ہیں، مشہور عالمہ ہیں، ذاکرہ اہل بیت ہیں، اور آپ نے بھی اپنی زندگی اپنے بابا کی طرح علوم آل محمد کے لیے صرف کی ہے، قرآن کی خدمت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ عالمہ خانم راضیہ نجفی صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اور ایسا موضوع تھا جس کے لیے ملے گا کہ آپ سے بہتر انداز میں ان سوالات کے جوابات اور کوئی نہیں دے سکتا، کیونکہ آپ قریب بھی ہیں، آپ نے بہت زیادہ ان کو دیکھا ہے، ان کے کام کو جانا ہے اور فالو کیا ہے انہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ ان کی دوسری برسی قریب ہے۔ پہلا سوال ایسے ہی کہ آپ کچھ اپنے احساسات بابا کے بارے میں، اپنے بابا کے بارے میں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ یقیناً یہی احساس ہوتا ہے کہ باقیات الصالحات ہونے کی پروردگار عالم تمام اولادوں کو توفیق عنایت فرمائے، اور جس طرح کہتے ہیں نا، حضرت ابراہیم دعا فرماتے تھے، اللہم لا تفضحنی یوم القیامہ علی رؤوس الاشہاد، کہ بار الہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا تمام لوگوں کی نگاہوں کے سامنے۔ ابراہیم خلیل الرحمن بار بار یہ دعا کرتے ہوئے نظر آتے۔ تو اس دور میں، اس غیبت کبریٰ کے زمانے میں، ہم سب اپنی یتیمی کا احساس کرتے جب ایسے علماء ربانی کو دیکھتے ہیں، ان کی زیارت، ان کی قربت، حتیٰ ان کی رحلت کے بعد بھی، تو اس سے احساس ذمہ داری اور زیادہ اجاگر ہو جاتی ہے کہ بار الہ اس عظیم مفسر قرآن کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ کرنا، ہم بھی قرآن کی کوئی خدمت اپنی اس مختصر سی زندگی میں کر سکے۔ تو شدت سے یہی احساس ہے۔ جی بہت بہترین، اور ہم اسی لیے آپ کی بطور خاص جو آپ نے قرآن کے لیے خدمت کی، اپنی زندگی کو وقف کیا اور اس کی تفسیر لکھی، ہم اسی جانب آ رہے ہیں، اور آپ نے اپنی اس تفسیر کو تفسیر کوثر کا نام دیا۔ میں چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے ایک بنیادی تعارف آپ اس تفسیر کا کرا دیجیے۔ جی بالکل۔ جو
ہم سب کے لیے ہونا چاہیے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو سر چشمہ اور اساس، بنیاد، رکن اور ہے، تو تمام کمالات اور فضائل کی مجھے ایسا احساس ہوتا ہے کہ بابا جان نے بہت اس کو پورے وجود کے ساتھ احساس کیا تھا، کیونکہ جب آخری پروگرام، آخری اسپیچ آپ کی جناب سیدہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ریلیٹڈ تھی، بی بی کے ولادت کے ایام میں اور عتبہ عباسیہ سے جب پوری ٹیم آئی ہوئی تھی، ان کی جانب سے پروگرام تھا، تو میں بہت حیران ہوئی جس یقین کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ماما راضیہ، پتہ ہے جناب فاطمہ الزہرا نے اپنے بیٹے عباس سے کہا ہے کہ جاؤ ادھر توجہ کرو. اتنا یقین کہ ہمیں ضرورت ہے، اور اتنے یقین سے روتے ہوئے کہا کہ میرا پورا وجود کانپنے لگا کہ بابا کو اتنا یقین ہے کہ جناب زہرا نے بھیجا ہے اپنے بیٹے کو یہاں پر، ان کے حرم کے خادمین یہاں آئیں، اور ان کی برکات کا بھی اتنا انہیں یقین تھا کہ اب یہاں ایک خاص توجہ ہو گئی. تو شروع سے ان کا یہ بہت تھا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے، دیکھیں ہم تو زبان سے بولتے ہیں نا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی وجہ سے. اچھا ہمارا لسانی ہے، ان کا وہ تجربے کے ساتھ، یقین کے ساتھ، عملی طور پر. تو اس لحاظ سے جب آئی تھنک مجھے ایسا لگتا ہے یقیناً جب جامعہ کوثر کا نام کوثر رکھا اور جو برکات دیکھے لاسٹ 25 ایئرز میں، تو اس کے بعد یہ تفسیر کوثر کا نام مجھے جتنا پتہ ہے رکھا گیا. تفسیر کا کام تو یقیناً ایک پوری 50 ایئرز کی، 50 سال کی کاوش ہے، لیکن یہ صرف اور صرف جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے عشق، محبت اور آپ سے توسل کرتے ہوئے رکھا گیا ہے. بے شک. اور واقعاً یہ بہت فیسینیٹ کرتی ہے اور متوجہ کرتی ہے. یعنی شروع میں لگتا ہے کہ پورے قرآن کی تفسیر ہے، مگر کوثر کیوں؟ کیونکہ بہت سارے افراد کو لگتا ہے یہ 10 والیومز 10 جلدوں پر ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ شاید صرف یہ سورہ کوثر کی تفسیر ہے. لیکن اسی سورہ کو لینا تو یقیناً جیسے آپ کہہ رہی ہیں یہ محبت اور عشق حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے، ان کا تعلق ہے جو ہمیں بتاتا ہے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ نام، مقاصد کیا تھے؟ کیا مقصد آپ کے ذہن میں تھا جب آپ اس تفسیر کو لکھ رہے تھے؟ ہوتا ہے ہم بہت سارے کام کرتے ہیں اپنی لائف میں، تو بہت زیادہ ہو گیا کیونکہ اتنی زیادہ ڈسٹریکشنز ہیں، ہم فوکسڈ نہیں رہتے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں. اتنا بڑا کام، جب آپ یہ تفسیر لکھ رہے تھے تو آپ کے ذہن میں کیا مقاصد تھے؟ پھر میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ نجف اشرف سے یہ ایک مولا کا بہت ہی مخلص غلام جب تربیت پا کر سفر اپنے وطن کی جانب دوبارہ واپس آتا ہے، تو وہاں سے ہی عہد کر کے آتا ہے کہ کیونکہ خاص طور پر اردو زبان میں جتنے ترجمہ اور جتنی تفاسیر ہے، ترجمہ خاص طور پر، مجھے ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ بہت پرانے ترجمے ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے، قرآن ایک زندہ معجزہ ہے بابا کہتے تھے، تو یہ ہر کچھ عرصے کے بعد نیا تازہ بالکل زندہ ہے. یہ ہر دفعہ انسان کیونکہ تھوڑا سا اور مشاہدہ بڑھاتا ہے، اس کو تھوڑی سمجھ اس کی بڑھتی ہے تو وہ تھوڑا اور قریب ہو جاتا ہے، ورنہ قرآن تو قرآن ہے. تو آپ اس پر گلا کرتے تھے، نالا کرتے تھے کہ کیوں لوگ خوش ہیں اتنے پرانے ترجموں پر، نئے کی ڈیمانڈ کیوں نہیں کرتے، تشنگی کیوں نہیں ہے، اس خلا کو احساس کیوں نہیں کرتے. تو خلا کی احساس نہ کرنے پر آپ بہت گلا کرتے تھے کہ کیونکہ دیکھیں میں ایسے بچوں کو مثال دیتی ہوں، آپ کے شہر میں مال نہ ہو، پارک نہ ہو، ہاسپٹل نہ ہو، اچھے ریسٹورینٹس نہ ہو، تو آپ کہتے ہیں یہ کیسا شہر ہے، کوئی رہنے کی جگہ ہے.
اتنا بورنگ سا ہے, اتنا انکمپلیٹ سا ہے. تو جس شہر میں آپ کے پاس ایک مفسر نہ ہو, یا جو ملک آپ کو ایک تفسیر نہ دے, مفسر نہ دے, یا آپ کے روحانی غذا کے لیے یہ چیزیں نہ ہو, تو آپ کو کتنا بورنگ لگنا چاہیے. آپ کو ڈیمانڈ کرنا چاہیے کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو دی لائف وداؤٹ تفسیر جو لاسٹ کچھ سالوں میں لکھی گئی ہو. تو آپ نے, اور اہل تشیع میں افسوس کے ساتھ ہوا یوں ہے کہ علماء نے, مجتہدین جو فقہا تھے, ان کو اکثر کم فرصت ملتی تھی اور توجہ نہیں ہوتی تھی. ابھی آپ نجف اور قوم دونوں میں دیکھیں, وہ بہت زیادہ کہتے ہیں کہ ہماری توجہ قرآن کی طرف کم ہے, ہم نے قرآن پر بہت کم کام کیا ہے, اور ہم دوسری چیزوں میں لگ جاتے ہیں, مینز ڈیفینیٹلی درس خارج اور فقہ کو کی حفاظت میں. تو انہیں احساس تھا کہ یہ خلا ہے, اس خلا کو پورا کرنا ہے. تو اس ضرورت کے تحت وہ عہد کر کے آئے تھے, عزم راسخ کے ساتھ آئے, اور اسی عزم راسخ پر ماشاء اللہ جس طرح سے وہ متمرکز رہے ہیں. مجھے یاد ہے وہ کہتے تھے 40 سال کا ہوں گا نا تو فائنل لکھنا شروع کروں گا. کلیکشن لکھ تو رہے تھے, تو 40 ایئرس کا ہوں گا. تو جب بابا 30s میں تھے تو ہم سب کہتے تھے کب بابا 40 کے ہوں گے, 40 کے ہوں گے, 40 کے ہوں گے. انہیں یہ انتظار تھا. اور مجھے یاد ہے جس دن 40 کے ہوئے اور آپ خوش ہوئے, اور آپ نے اس سے پہلے جو تھا تحریف قرآن اور تدوین قرآن سے ریلیٹڈ مقدمہ کا کافی لکھا ہوا تھا, اور وہ کہتے اب مجھ میں پختگی آ گئی ہے, اب میں سب کو فائنلائز کرتا ہوں. تو ایسی تیاری این جوانی سے شروع ہوئی ہے واقعاً. اور یہ جوانوں کے لیے کتنا انسپائرنگ ہے اور رول ماڈل بنانا کہ آپ ایک کام کرنے جا رہے ہیں, مگر آپ سب سے پہلے خود کو اس کے لیے آمادہ کریں, تیار کریں. جس لائک ٹریننگز جیسے ہوتی ہیں, آپ فوج میں جاتے ہیں, ڈاکٹر بنتے ہیں, لائر بنتے ہیں, تو آپ ٹریننگز لیتے ہیں, اس کے بعد آپ محاذ پہ جاتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں. تو واقعاً یہ تو ایک سورس آف انسپریشن ہے یوتھ کے لیے. اگر ہم تھوڑا سا علمی روش دیکھیں اس تفسیر کی, کہ جو منہج ہے یا اسلوب ہے وہ اس تفسیر کے لیے کون سا اپنایا گیا ہے, اور کون سے روش ہے کہ جس سے آپ نے سب سے زیادہ استفادہ کیا؟ جی, کیونکہ جیسے آپ نے بھی کہا ان کا فوکس اس پہ تھا کہ علم نافع ہو, سب کو فائدہ پہنچے. دیکھیے کبھی کبھی ہم لوگ ٹائٹلز لے لیتے ہیں, بکس لکھ رہے ہیں, مثلا لیکچرز دے رہے ہیں, فار ایگزامپل بڑے بڑے القابات ہو رہے ہیں, لیکن ہم وہ نہیں کرتے. کیا نہیں کرتے؟ بہت لوگ ہمارے وجود سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہوتے جس طرح سے اٹھانا چاہیے. تو اس کا اسلوب بھی, منہج بھی, ضرورت اور لوگوں کی تشنگی کو سیراب کرنا, اور عوام کے لیے سادہ آسان بیان, اور جو ہے وہ عصر جدید کے تقاضوں کے مطابق. کیونکہ ہم لوگ تفسیر کی میدان میں نہیں ہیں نا, ہمیں نہیں پتہ. جو لوگ ہیں وہ قدر جانتے, انہیں پتہ ہے کہ اس ترجمے اور تفسیر نے ہماری کتنی بڑی تشنگی کو دور کیا. ہم لوگ تشنا ہی نہیں ہے, تو ہمیں کیا پتہ چلے گا, یہ کیا یہ گوہر شناس ہی نہیں ہم لوگ, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اگر ہمیں سب کا پتہ ہو تو ہم پہچان سکیں گے کہ یہ تفسیر کیسے ایک واقعاً بے مثال تفسیر ہے, بغیر مبالغے کے. اور اہل فن اور اہل جیسے ہم کہتے ہیں گوہر شناس, وہ ان کی یہ باتیں ہیں. جیسے مولانا اسحاق کا نام سنا ہوا ہے نا, جو مرحوم ہو چکے ہیں پاکستان میں. انہوں نے یہ اقرار کیا, کہا ہے کہ جب اسپیشلی تحریف قرآن سے ریلیٹڈ, تدوین قرآن سے ریلیٹڈ جو بہترین علوم قرآن پر, مقدمہ قرآن پہ آپ نے جو لکھا ہے, کہا ہے کہ مستشرقین کا جو یہ شبہ, ان کی طرف سے جو مسلسل اٹیکس تھے قرآن پر, ان کو جو مسکت جواب, یعنی بالکل خاموش کر دینے والا جواب جو ہے وہ اس تفسیر کوثر نے دیا ہے. یعنی یہ ایسا نہیں کہ ہمارے مسلمانوں کے اختلافات نہیں, بلکہ جو اسلام پہ اٹیک کر رہے ہیں
اس جو مسلمان اسلام کے لیے جو خطرہ ہے اس کو دور تفسیر کوثر کر رہا ہے. تو یہ ایک بہت ہی بڑی خدمت ہے, یعنی یہ خدمت ہوئی نہیں تھی اس سے پہلے. بے شک. اور واقعاً یہ یوتھ کی طرف سے کوشچن بھی آتا ہے کہ جب وہ بکس جیسے آپ نے کہا نا اتنی پرانی, چاہے وہ قرآن یا باقی مضامین کے حوالے سے بھی وہ لکھی ہوئی ہیں کہ اس مسئلے کا حل مکتب اہل بیت سے اسلام میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے اور قرآن میں یہ, لیکن اس کا جو انالیسز ہے اس دور کے حساب سے وہ نہیں ملتا, اور اس کا شدت سے احساس ہوتا ہے کہ ابھی کی جو پرابلمز ہیں ان کو کیسے سولو کیا جائے. نوجوانوں کے لیے کون سا نقطہ آپ سمجھتی ہیں اس تفسیر کا انہیں اپنی جانب بلانے والا ہے, اور وہ کس طرح سے اس کی جانب آئیں اور اس سے بہترین استفادہ کریں, نوجوان جوان اس تفسیر کی جانب آئیں؟ اچھا, جو لوگ پڑھتے ہیں نا, اگر میں تو چیلنج کروں گی کہ آپ کم از کم ایک 21 days, جیسے آج کل ایکسپرٹ کہتے ہیں نا کہ آپ کی ہیبٹ چینج ہوتی ہے ود ان 21 days, سو 21 days کا ایک چیلنج لیں. اس کے ساتھ آپ گزارے تو صحیح, وقت تو گزاریں, سانس لیں. میں تو دل چاہتے ہیں ہم دیکھیں بھی قرآنی, سوچیں بھی قرآنی, اور بریتھ بھی قرآنی کریں, اور ہمارا سب کچھ قرآنی ہو. تو آپ کو پتہ چلے گا. مثلاً میرے پاس ابھی بلاغ القرآن ہے, اگر آپ بلاغ القرآن کے جو موضوعات ہے اس کی طرف جائیں, ٹھیک ہے, ہر طرح کے موضوعات پر. اور مجھے یاد ہے جب جو ٹیلیسکوپ ہے اسپیس کا, پہلے ہبل تھا نا, ہبل کے بعد جب نیا ٹیلیسکوپ اسپیس میں بھیجا گیا جس کا نام ہے کیا تھا, ویب, بہت عرصے بعد میں یہ نام لے رہی ہوں, تو اس پر بابا جان نے خوشی منائی. کیونکہ تفسیر لکھنے کے لیے آپ کو ہر طرح کا مطالعہ کرنا ہے, ہر فیلڈ کا. اور ان کی یہ اتنی زبردست عادت تھی بابا جان کی کہ آپ ہر فیلڈ کے متخصصین جو ماہرین ہیں ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اور ان کی رائے سے استفادہ کرتے تھے, اور مطالعہ دقیق مطالعہ. یعنی جب تک آپ صحیح جان لگا کر مطالعہ نہ کرو تو آپ کیا بولو گے, کیا رائے دے گا. ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا غم یہی ہے کہ ہم اہل تمرکز و مطالعہ ہے ہی نہیں. یہ محنت زحمت نہیں کرتے, فوکس نہیں ہوتے, جلدی میں کچھ لکھ دیتے ہیں کبھی کبھی. تو ان کی تو پوری ایک زندگی ہے نا. تو مثلاً آپ دیکھیے, مجھے یاد ہے ڈی این اے کے بارے میں جب پتہ چلا 2000 میں, اتنا انہوں نے اس کو کہا. یعنی میں کہہ رہی ہوں ہمارے گھر میں سیلیبریشن ہے, خوشی ہو رہی ہوتی وہاں سے پکچرز آ رہی ہے اسپیس سے, لیبارٹری میں یہ پتہ چل رہا ہے, کیونکہ یہ ساری چیزیں قرآن کو آپ کے لیے واضح کر رہا ہے نا. تو جب ڈی این اے کا پتہ چلا, حیات کا رمز, روح کے بارے میں اگر آپ پڑھیں, اور لائف کہاں سے شروع ہوئی, بگ بینگ کے بارے میں جو باتیں ہیں مزے کی, اس سے پہلے کا سارا. ڈیفینیٹلی وہ بار بار اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہ ہم کبھی بھی سائنسی تفسیر نہیں کرتے, کیونکہ یہ تو توہین ہے کہ آپ کہیں کہ اچھا آپ سائنس یہ کہہ رہا ہے, قرآن یہ کہہ رہا ہے. نہیں, ہم کہتے ہیں قرآن یہ کہہ رہا ہے, کہتا رہے گا, ایسا ہی رہے گا. سائنس نے بھی کہہ دیا ہے, یہ تو ابھی گرو کر رہا ہے, یہ تو ابھی اور چلے گا, تجربہ کرتا جائے گا, ابھی تک یہ کہہ رہا ہے, بس ٹھیک ہے, لگ رہا ہے. آپ دیکھ لو کہ اس کو کچھ سمجھ میں آ گئی, یہ باتیں واضح ہو گئی کچھ, بس دیٹس اٹ, اس حد تک. کبھی بھی سائنسی تفسیر قرآن کی توہین ہے, کیونکہ آپ سے بھی یہ کہتے رہو کہ اچھا یہ ہو رہا ہے تو یہ اس لیے, یہ ہو رہا ہے تو اس لیے. ہم تفسیر سائنس کے ذریعے نہیں کرتے, لیکن ہاں تائید ڈیفینیٹلی ملتی ہے یقیناً, کیونکہ اللہ کی آیات ہے اور تجربہ ہے. تو مجھے ایک تو وہ حیات والا اور اسپیس کا, اور اسی طرح جیولوجی. ابھی ایک میری فرینڈ لاہور میں مجھے کہہ رہی تھی کہ مجھے ساری آپ اپنے بابا کے باتیں سب بتائیں, کیونکہ وہ تھوڑا کچھ ریسرچ کر رہی ہے ارتھ سے ریلیٹڈ, اور جیسے کہتے ہیں نا باٹنی سے ریلیٹڈ, نباتات سے ریلیٹڈ. جس طرح کہ یہاں پہ مجھے جو اچھا لگا, فلکیات پہ عمیق بحث کی ہے. حیاتیات یعنی وہ بایولوجی کے بارے میں, اور حیوانیات کے بارے میں, ہاں, اور نباتات اور آبیات.
ہائیڈرولوجی کے بارے میں تفصیل سے بات کی ہوئی ہے, ارضیات. اچھا جیولوجی پہ مجھے ہمیشہ یہ احساس ہوتا ہے بابا قبر, شمس, ارض, اللہ کی تمام نعمتوں کو نا ایک اتنے عشق اور محبت سے دیکھتے تھے, جیسے وہ آٹو بایوگرافی نہیں ہوتی کہ زمین آپ سے باتیں کر رہی ہے, بس زمین مدر ہے, چاند جو ہے وہ آئی ڈونٹ نو انکل ہے, وہ فادر ہے, اس طرح کچھ ہے عربی میں بھی. تو وہ ان کی باتوں میں بھی بڑا ایک پیار ہوتا تھا, اللہ کی محبت اور عشق کو وہ ذرے ذرے میں دیکھتے تھے, اس لیے بڑے محبت کے ساتھ ان چیزوں کا مطالعہ کرتے تھے, یعنی متخصصین کی ریسرچ سے فائدہ اٹھاتے تھے. پھر جیسے یہاں پہ فزکس کا لکھا ہوا ہے, اور ڈیفینیٹلی میڈیکل طب کا لکھا ہوا ہے, صنعت اور ٹیکنالوجی کا لکھا ہوا ہے. تو یہ جب کام ہو رہا تھا, موضوعات بن رہے تھے, تو بابا کو بہت لطف آ رہا تھا. جو حیاتیات میں یہ سارا ڈی این اے وغیرہ کا آپ دیکھیں تو اس پر یہ چیزیں بہت اچھی لگتی ہے, خاص طور پر یوتھ کو, کہ اتنا آسان, مفید, ایسی الجھایا نہیں ہے جو غیر ضروری طول دے دینا, صرف علمی باتیں جو صرف مثلا فلاسفرز کے لیے, ان کے لیے, ان سب سے دور رہ کر لیکن عمیق اور مختصر و مفید گفتگو. الحمدللہ. تفسیر ہے مگر اس کے اندر روایات اور احادیث سے بہت زیادہ استفادہ کیا گیا ہے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی. ہم دیکھتے ہیں ہماری زندگی میں تشنگی ہے احادیث کی, ہم اس طرح سے محبت نہیں کرتے, تو یہ تفسیر ہمیں کلام خدا کے ساتھ ساتھ حدیث سے بھی جوڑ رہی ہے, اہل بیت سے بھی قریب کر رہی ہے. علمی فائدہ اس کا اور زیادہ کیا ہے, اور لوگ جو جڑ رہے ہیں اس سے اور قریب آ رہے ہیں. جی مجھے اکثر کہتے تھے, میں کوئی لاسٹ 25 ایئرس سے ممبروں پہ بولتی رہتی, جو لوگ مجھے ریگولرلی سنتے وہ کہتے ہیں آپ کی ہر مجلس, ہر لیکچر میں بابا 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 ٹو مچ ہے نا. کبھی کبھی میں خود کنٹرول کرتی ہوں اپنے آپ کو, تو مجھے اکثر کہتے تھے ماما حدیثی بنیں, اگر آپ حدیثی بنیں گی تو قرآنی بنیں گی. اور حدیث سے ہی مجھے انکریج کرتے تھے, اور میرے گھر کے حالات کے مطابق مجھے حدیث سناتے تھے. مثلاً ایک دن اگر میں ٹریول کر رہی ہوں, ایک دن اگر میرے گھر میں گیسٹ آئے ہوئے, ایک دن اگر بیمار ہیں, تو وہ ہمیشہ حدیث کے ذریعے بہت زیادہ باتیں کرتے تھے. تو مجھے, اور پیار بھی ان کا حدیثی تھا, وہ جو میں اکثر سناتی ہوں, نعم الولد البنات ملتفات مونسات مبارکات والی حدیث. تو حدیث تو تفسیر قرآن ہے, لیکن یقیناً معتبر احادیث کی جانب جانا چاہیے. احتیاط بہت کرتے تھے. اچھا بابا کا یہ کہ ہر بات کو نا اتنا اوتھینٹک, اتنے احتیاط سے کام لینا, یہ مجھے بہت بہت اچھا لگتا ہے. کیونکہ آپ کہتے تھے کہ احادیث اکثر تفسیر سے ریلیٹڈ جو حدیثیں آئی ہیں وہ بہت زیادہ معتبر نہیں بھی ہے, یعنی بہت زیادہ احادیثیں کے سند میں بہت مشکلات ہیں, اس لیے وہ بہت احتیاط سے چن کے کوئی حدیث لیتے تھے. تو اس لیے میں جب تفسیر کوثر میں کوئی حدیث دیکھتی ہوں تو مجھے کافی اطمینان ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی معتبر ہوگی. اور باقی بہت سی جگہوں پہ آپ دیکھیں گے لوگ بس ایسی احادیث نقل کر لیتے, لیکن یہ بہت احتیاط کے ساتھ. جی, اور اس زمانے میں بہت زیادہ جب سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگ صرف نام لکھ کر اہل بیت علیہ السلام کا, معصوم کا کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے, تو ہمیں اہل تحقیق بننا چاہیے, اور یہی کہ جو معتبر روایات ہیں ان کی جانب ہم جائیں. یہ جو تفسیر, جیسے آپ نے اس کے بہت سارے پہلو بتائے, خاص طور پہ سائنٹیفکلی جو چیزوں کو آسان کر کے, سہل کر کے, ایزی ٹو انڈرسٹینڈ انداز میں بیان کیا گیا ہے. اور ہم اپنے ناظرین کو یہاں پر یہ بھی بتائیں کہ آپ کو پلے اسٹور پر آئی فون کے لیے بھی اور اسمارٹ جو آپ کے فونز ہیں ان کے لیے بھی آپ کو یہ تفسیر کی ایپ اویلیبل ہے. اس کا لنک آپ کو بایو میں بھی مل جائے گا, اور اسکرین پر بھی آپ اس کو اسکین بھی کر سکتے ہیں QR کوڈ کے ذریعے. بلاغ القرآن بھی آپ کو آسانی سے اویلیبل ہے, یعنی ترجمہ پورے قرآن کا, ترجمہ حاشیہ اور حاشیہ, اور ساتھ میں جو تفسیر کوثر ہے اس کی بھی ایپ آپ کو آسانی سے بآسانی مل جائے گی. جب آپ ٹریول کر رہے ہیں, آپ کہیں پر بھی ہیں, تو آپ جیسے کہ خانم نے کہا کہ ہم دوستی کریں قرآن سے, یا ہمراہی اختیار کریں, ہر وقت قرآن ہمارے ساتھ ہو. روحانی اور فکری تربیت یہ تفسیر کیسے کرتی ہے؟ تفسیر ہی سب کچھ کرتی ہے. بالکل. وہ
بہت ایک ان کے دل میں ایک یہ غم ہمیشہ رہتا تھا کہ میں آپ لوگوں سے کیا بات کروں. جب لوگ پرابلم لے کر آتے تھے کہتے آپ نے نہ قرآن کو پڑھنا ہے، نہ تفسیر کی طرف جانا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ تو بس صرف خواص کے لیے ہے، علماء پڑھیں، خطیب پڑھیں. ہم نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیے ہماری قوم اکثر ایسی ہے انفارچونیٹلی کہ ہمیں قرآن کی تفسیر سے تفصیل میں جا کر کیا لینا دینا. ہمیں تو کچھ نہ قرآن پڑھنا ہے نہ سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں کیا. تو یہ اتنا بڑا علم ہے. اسی وجہ سے زندگی دنیا کی بھی بہت ٹف بن جاتی ہے، کیونکہ ایکچول جو جنت ہے نا، وہ جنت جو اندر انسان کے رہتی ہے وہ یہیں سے بنتی ہے، اسی کو ہم وہاں لے کے جاتے ہیں، وہی مینیفیسٹ ہوتا ہے. تو وہ اس سے بن رہی ہے، کیونکہ آپ کو ایک ویژن، ایک سوچ، ایک ڈائریکشن، ایک فکر، ایک سکون اور ایک جامع. میں تو کہتی ہوں نا، بابا جان کو ماشاءاللہ ہم ان کے مرقد پر ہیں اور یقیناً بابا جان آواز سن رہے ہیں کہ میں ہمیشہ جب دیکھتی تھی آپ اللہ اکبر نماز میں کہہ رہے ہوتے تھے اللہ اکبر، تو ہمیشہ اپنے آپ سے کہتی تھی اللہ اکبر ہے، کلام الہی اکبر ہے، اور اس کا مقایسہ کسی چیز سے نہیں. اور اس کو جس طرح سے ہم شب قدر میں سر کا تاج بناتے، سر کا تاج بنائے، اور بابا جان نے بنایا یہاں رکھا قرآن کو عملاً، یہاں پہ سوار رکھا اور تاج بنایا. جب بلڈنگ بھی بن رہی تھی وہ پاکستان یونیورسٹی کی، تو آپ نے کہا یہ قرآن سینٹر ہے. وہ مختلف بلڈنگز ہیں نا، اس میں جو قرآن سینٹر کا یہ سب سے اچھی جگہ پر ذرا ٹاپ پہ بنایا اور سب سے خوبصورت اور اس کی سب سے زیادہ عظمت ہے. تو جو مقام قرآن کا ہے نا، کیونکہ آپ اتنے بلند ہو جاتے، جب آپ بلند ہوتے ہو، کلام بلند و بالا رب کریم سے آپ قریب ہو جاتے ہو، آپ اتنے عرشی سوچنے لگتے ہو کہ دنیا کی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ الجھنیں، یہ گرد و غبار، یہ پتہ نہیں یہ لہریں جو آ رہی ہیں، ان میں آپ الجھتے نہیں ہو. جس کی نظر میں اللہ کا کلام عظیم ہو، دنیا اس کی نظر میں حقیر، اور پھر وہ مولا کی نظر میں، نبی اور آل نبی کی نظر میں بھی عظیم بن جاتا ہے. تو سب کچھ تو قرآن ہے، سب کچھ قرآن. بے شک. اور یقیناً بہت زیادہ اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ اتنے نظریات ہیں دنیا میں اور جوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. تو یہ قرآن گویا پکار رہا ہے اور بلا رہا ہے، یہ تفسیر ہمیں اپنی جانب بلا رہی ہے کہ ہم سارے نظریات کو اور الجھنوں کو چھوڑ کر اپنی روحانی، فکری، جسمانی ہر طرح کی تربیت کے لیے یہاں پر آئیں. اور اس متعلق جیسے ہم نے مضامین کے اوپر بات کی اور نوجوانوں کے لیے خاص طور کے اوپر ہم نے دیکھا، تو اس مقصد کو، بلند مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جیسے آپ نے ترجمہ، حاشیہ، پھر تفسیر قرآن اور اس کے لیے ساری تیاری جس طرح سے آپ نے کی، کوئی پریکٹیکل اگر آپ 2-3 باتیں صرف لوگوں کے لیے بتانا چاہیں، وہ خواتین کے لیے بھی ہوں جیسے ہاؤس وائف ہیں، ڈیلی اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہوں، کہ ہم کیسے فرسٹ اسٹیپ کیا ہو کہ اس تفسیر کو بس اپنی زندگی میں کسی طرح لے آئیں، جڑ جائیں، جیسے کہ ایک چیلنج آپ نے کہا کہ 21 days کا ہے. بالکل ارادہ چاہیے. ٹھیک ہے، ارادہ اس وقت آتا ہے جب آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انبیاء بہت سے ہیں لیکن اللہ نے صرف 5 کو کہا ہے، وہ اولو العزم ہیں، صاحبان ارادہ ہیں، قوی ارادے والے. اولو العزم 5: نوح، محمد، عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم. only 5. کیوں؟ کیونکہ جو ارادہ ان انبیاء کے پاس تھا وہ اس لیول کا ارادہ باقیوں کے پاس نہیں تھا. اس لیے واقعی سے ترک اولا ہو رہا ہے، کچھ ترک ہو رہا ہے، لیکن عصمت کے دائرے میں رہتے ہوئے. تو یہ ارادہ کب آتا ہے؟ جیسے آپ کو
کچھ جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے پیسے کی اہمیت ہے, لوگوں کی نگاہوں کی اہمیت ہے. ہم کتنا پیسہ کتنا ٹائم خرچ کرتے ہیں کہ لوگ کہیں کہ ماشاء اللہ آپ نے اتنا اچھا لباس پہنا, آپ کا گھر اتنا خوبصورت ہے. تو وہ مولا امیر المومنین کی ایک دعا ہے نہج البلاغہ میں, آپ فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من ان تحسن فی لامعۃ العیون علانیتی. بار الہ, میں اس کردار سے پناہ مانگتا ہوں اپنے اس برے عمل سے کہ میں لوگوں کی نگاہوں کا اتنا خیال رکھوں اور اپنے آپ کو حسین بناؤں اور اس باطن کو نگلیکٹ کروں جو تیرے سامنے ظاہر ہے. یہ روح کو غذا نہ دوں. اور جسم کے لیے ہم کتنا, کیونکہ دنیا ہمیں جسم اور ظاہر کی طرف لے کے جا رہی ہے, مادہ کی طرف لے کے جا رہی ہے. تو یقیناً اہمیت آپ نے سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ کہاں ہے قرآن میری سوچ میں. صحیح ہے, کہتے ہیں نا پورے قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی شکایت نہیں کی, اپنی پوری زندگی میں بھی نہیں کی, اور نہ ہی کریں گے, سوائے ایک شکایت ہے بس. نبی رحمت للعالمین صرف ایک شکایت کریں گے, وہ شکایت قرآن سے ریلیٹڈ ہے. تو آپ اگر یہ سوچیں کہ میری پرائورٹی میں قرآن کیوں نہیں آ رہا, روٹ پہ کام کریں. اب میں آپ سے کچھ چھوٹی موٹی باتیں تو کہہ سکتی ہوں کہ آپ 21 ڈیز کا کریں, آپ ایک قرآن بڈی لیں, آپ آن لائن ہی کیوں نہ ہو کسی کلاس میں اپنے آپ کو انرول کروائیں, یہ کریں وہ کریں. لیکن آپ نے اگر اپنی پرائورٹی میں دماغ پہ اس کو سوار نہیں کیا تو کچھ عرصے بعد, 1 سال بعد ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو وہ سوار کرنا آپ نے اپنی سوچ کو بدلنا ہے. اس سوچ کو بدلنے کے لیے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ قرآن ہے کیا, میں کیوں اس کو پڑھوں, یہ مجھے کہاں فائدہ دے گا. قبر میں یہ آپ کے ساتھ ہوگا, ٹھیک ہے, کہاں نہیں ہوگا, حشر میں یہ آپ کے ساتھ ہوگا. یہ آپ کا شافع مشفع, ایسا شفاعت کنندہ جس کی شفاعت یقینی 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 قبول ہے. تو میں تو ابھی ان دنوں میں جب بھی قرآن کی فضیلت کے بارے میں اور قرآن کے ساتھ وقت گزارتی ہوں, میں یوں کہتی اے بندے خدا, اپنے بابا جان سے کہ تو نے کیا بندگی کی اللہ کی, کس کتاب کو تھام لیا, اپنی پوری 50 سالہ زندگی کیسے وقف کی. یعنی واقعاً انسان وہ حسرت اور عجیب وہ کرتا ہے نا کہ کاش ایک آرزو لانگنگ کی, جہاں کے منہ میں پانی آتا ہے کہ لائف ہو تو ایسی لائف ہو کہ آپ قرآن کے لیے وقف کر سکیں. انشاءاللہ. اور یہی ایک سورس آف انسپریشن بھی ہے, جیسے کہ عزم اور ارادے کی بات ہوئی اس پوڈ کاسٹ کے بعد. انشاءاللہ جب جوان اسے پڑھیں گے تو ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اپنے بیٹوں سے, بیٹیوں سے, خواتین سے, اور جتنے افراد بھی عاشقان اور محبین ہیں قرآن کے اور علوم کے, کہ وہ بھی جو جیسے کہ ہم نے بتایا کہ موضوعاتی اس کو لحاظ سے ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے, تقسیم کیا گیا ہے, بتایا گیا ہے کن موضوعات پر کام ہے. تو آپ قرآن کو عام کریں, آپ ایسی ریلز بنائیں, آپ ایسی ویڈیوز بنائیں جو لوگوں کو اس تفسیر کوثر کی جانب اور قرآن کی جانب لے کر آئے. یعنی ہم جیسے کہ علم نافع کی بات کریں تو آپ ایک آیت سیکھتے ہیں, آپ اس آیت کو عام کریں, آپ بتائیں کہ آپ نے کون سا ترجمہ پڑھا, کس مفسر کا پڑھا, کون سی تفسیر پڑھی, اس کو عام کریں, کسی بھی طرح گفٹ کریں, تحفہ دیں, ہدیہ دیں. اور چونکہ زیادہ تر اب ٹائم انفارچونیٹلی لوگوں کا سوشل میڈیا پہ اسپینڈ ہوتا ہے, تو زیادہ سے زیادہ جب بار بار قرآن کو سنیں گے, دیکھیں گے, تو یقیناً آپ کا حصہ, جتنے افراد بھی اس تفسیر کی جانب, قرآن کی جانب اور اس کو سمجھنے اور عمل کی جانب آئیں گے, تو آپ کا حصہ اس کے اندر شامل ہوتا رہے گا. ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اتنا زیادہ چیزیں کچھ رہ بھی گئی ہیں, ہم اور بھی پوڈ کاسٹ کریں, اور یہ لوگوں کے کمنٹس پر, ان کی باتوں پر جو وہ انشاءاللہ آگے اس پوڈ کاسٹ پہ کریں گے سوالات, تو اس پر بھی ڈپینڈ کرتی ہے. تو اور زیادہ سیکھنا چاہ رہے ہیں, وقت چونکہ بہت زیادہ کم ہے, ہم اور زیادہ سیکھیں, انسپائر ہوں. ہماری زندگی میں خاص طور پہ اگر ہم ود رسپیکٹ ٹو پاکستان بات کریں, ایسے افراد بہت کم ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی قرآن کی خدمت میں گزاری, اور واقعاً یہ بات کی تشنگی بہت زیادہ ہے. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ میں یہ دعا ہمیشہ بتاتی ہوں کہ آپ کے جنازے پر میں نے یہ بہت زیادہ دعا کی, اور اپنے بیٹے کو بار بار دکھایا کہ دیکھو, اس کو محسوس کرو, اس عشق کو اور اس
ماحول کو، اور دعا کرو کہ جیسے انہوں نے قرآن کی خدمت کی تم نے بھی کرنی ہے، خدا تمہیں یہ توفیق دے۔ اور میں ہمیشہ اسے انسپائر کرتی ہوں آپ کی تفسیر کو دکھا کر، ترجمے کو دکھا کر، کیونکہ یہ وہ بات ہے، خاص طور پر اسلام آباد میں مقیم ہے لوگ، ہم انہیں بلائیں اور بلا کر کہیں کہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس زمانے میں آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آئیں اور دیکھیں ایک ایسی شخصیت ہمارے دوران ہی گزری ہے، اور جس نے اپنی ساری خواہشات پر اور دنیا پہ کنٹرول کر کے قرآن کی اور اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کی۔ تو انشاءاللہ بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ وقت دیا، خدا آپ کو طول عمر دے، آپ کے وقت میں، آپ کے علم میں اور زیادہ برکت دے، عمل میں۔ انشاءاللہ ہم ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ، اور آپ لوگوں کی خواہش بتائے گی کہ انشاءاللہ، اور موضوع بھی آپ ہی بتائیں گے کہ اور زیادہ آپ اس تفسیر کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہیں، ہم انشاءاللہ آگے بھی آپ سے گفتگو کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ آخر میں ہم التماس کرتے ہیں کہ چونکہ دوسری برسی بھی قریب ہے تو ضرور آپ ایک سورہ مبارکہ فاتحہ اور قرآن کی کچھ آیات جو بھی توفیق ہو پڑھ کر ضرور مفسر قرآن آیت اللہ شیخ محسن علی نجفی کی روح کو ہدیہ کریں۔ بہت شکریہ۔